ایک دفعہ روہن اپنی گاڑی میں آفس سے گھر جا رہا ہوتا ہے کہ سامنے سے ایک لڑکی پیدل چل رہی ہوتی ہے۔ روہن کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اسی لیے اسے دکھ نہیں پاتا اور وہ اس لڑکی کو گاڑی سے ٹکرا کر مار دیتا ہے اور وہ لڑکی مر کر چڑیل بن جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ میں تو مر گئی اور مر کر چڑیل بن گئی۔ اور وہ رونے لگ جاتی ہیں۔ چڑیل کہتی ہے، ارے یہ کون تھا جس نے مجھے گاڑی سے ٹکر مار دیا؟ روہن بہت ڈرتا ہے اور بھاگتے بھاگتے گھر جاتا ہے۔ روہن گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتا دیتا ہے اور کہتا ہے، پتہ نہیں وہ بیچاری لڑکی زندہ ہوگی یا نہیں۔ انامکا روہن سے کہتی ہے، ارے روہن تم اتنی ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہوگی وہ، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کھانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد انامکا روہن سے کہتی ہے، روہن تم نے تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، چلو چل کر آرام کرتے ہیں کمرے میں۔ یہ کہہ کر انامکا اور روہن اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی انامکا اور روہن بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں تو انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی رونے کی تو کبھی ہنسنے کی۔ تو انامکا ڈر کر کھڑی ہو جاتی ہے اور روہن سے کہتی ہے، روہن یہ کیسی آوازیں ہیں؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ روہن انامکا سے کہتا ہے، انامکا ڈرو مت، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ انامکا روہن سے کہتی ہے، نہیں روہن باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چڑیل یا کوئی بری آتما ہوئی تو روہن انامکا سے کہتا ہے، نہیں انامکا کچھ نہیں ہے، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں اور جلدی سے واپس آتا ہوں، تم یہی بیٹھ کر انتظار کرو۔ یہ کہہ کر روہن باہر جاتا ہے۔ تو جیسے ہی روہن باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک چڑیل ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھتی ہے تو روہن بہت گھبرا جاتا ہے۔ روہن جلدی سے اپنی جیب سے چاقو باہر نکالتا ہے اور چڑیل سے کہتا ہے، چڑیل کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو ہم سے؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ سن کر چڑیل اور بھی غصے میں آ جاتی ہے اور روہن کی طرف بھاگتے ہوئے کہتی ہے، میں وہی ہوں جس کو تم نے گاڑی سے ٹکر مار دیا اور میں مر کر چڑیل بن گئی۔ انامکا بھی باہر جاتی ہے روہن کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں رہ گیا۔ جیسے ہی انامکا باہر آتی ہے چڑیل اسے دیکھ کر غائب ہو جاتی ہے۔ انامکا روہن سے کہتی ہے، روہن میں نے تمہاری اور اس چڑیل کی ساری باتیں سن لی ہیں، یہ وہی چڑیل ہے جس کو تم نے غلطی سے گاڑی سے ٹکر مار دیا اور وہ مر کر چڑیل بن گئی۔ لیکن ہمیں اب اس چڑیل کا کوئی انت نکالنا ہوگا۔ پیچھے مندر میں ایک سوامی جی بیٹھتے ہیں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر روہن اور انامکا مندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ روہن اپنے ساتھ ایک چاقو بھی لے لیتا ہے تاکہ راستے میں اگر چڑیل آئے تو وہ اسے مار سکے۔ روہن سوامی جی کو سارا قصہ سنا دیتا ہے اور سوامی جی سے کہتا ہے، سوامی جی مجھے جلدی سے کوئی منتر سکھائیے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس چڑیل کا انت کر سکوں۔ روہن کو سوامی جی منتر سکھا دیتے ہیں۔ اب روہن اور انامکا جلدی گھر آتے ہیں تاکہ وہ جلد ہی
اس چڑیل سے چھٹکارا پا سکے۔ جیسے ہی روہن اور انامکا گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں چڑیل ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے اور ان سے کہتی ہے، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب میں تم دونوں کو مار دوں گی اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سن کر روہن اور انامکا سوامی جی کے بتائے ہوئے طریقے پر منتر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی روہن کا منتر مکمل ہو جاتا ہے، چڑیل جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی